حضرت سخی سلطان بہو کا ایک جملہ آپ کے اس جملے کے اوپر بڑا خوبصورت کہ جب بھی کوئی شخص کہیں بھی اللہ کو ڈھونڈنے نکلا ہے سامنے کوئی انسان ہی ملا. سخی سلطان بہو کی کتاب کا جملہ ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی بھی اللہ کو ڈھونڈنے نکلا ہے تو سامنے کوئی انسان ہی ملا. اللہ بظاہر آتا نہیں ہے, اللہ کسی کے اندر ہوتا ہے. اب تو ہمارے کورسز بدل دیے بیٹا. ایم اے انگلش کے نصاب میں ایک شارٹ سٹوری ہوتی تھی, بڑی کمال کی سٹوری, میں نے کبھی آج سے 25 سال پہلے پڑھی تھی, وہ آج تک ایسے لکھی ہوئی ہے جیسے گولڈن سینیریو فارم. ایک بندے نے قسم کھائی کہ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. ایک دن وہ کشتی پہ جا رہا تھا, کشتی ڈوب گئی, لوگ رسیاں پھینکتے رہے, ہاتھ پکڑتے, ان کا نہیں, اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں لینی. ڈوب گیا, مر گیا, مر کے اللہ کے سامنے پیش ہوا, کہا یا اللہ میں نے تجھے بہت آوازیں دی, بہت پکارا, تو نے میری بات ہی نہیں سنی. تو وہ اس انگلش کی شارٹ سٹوری کا جو کرکس ہے نا وہ انگلش میں بتاتا ہوں. He who was throwing the ropes towards you, isn't that me? اللہ نے ان کو کہا کہ وہ لوگ جو تمہاری طرح رسیاں پھینک رہے تھے, ہاتھ بڑھا رہے تھے, کیا ان میں تجھے میں نظر نہیں آیا؟ اللہ وسیلے بناتا ہے لیکن اس کو دیکھنا, سمجھنا, پرکھنا, کیونکہ یہاں مگرمچھ بھی بہت ہے, وہ آپ کو اپنے دانتوں میں دبا لیں گے. آپ کی آنکھ کھلی ہونی بہت ضروری ہے. وہ جو غالب کا ایک مصرع میں نے سنایا تھا وہ مجھے اس تناظر میں سمجھ آتا ہے. دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ, جانے کیا گزری ہے قطرے سے گوہر ہونے تک. یعنی سیب کے منہ میں اس پانی کے قطرے کے جانے سے لے کے موتی بن کے باہر نکلنے تک سینکڑوں مگرمچھ ہیں جنہوں نے منہ کھولے ہوئے اس سیب کو کھانے کے لیے. ہر موج اس کو گرانا چاہ رہی ہے, ہر لہر اس کو گرانا چاہ رہی ہے, پتہ نہیں کیا گزرتا ہے. ابو بن ادھم, ابراہیم ادھم ان کا نام ہے, بہت بڑے سینٹ ہیں, بلخ کے بادشاہ تھے. حکم ہوا بادشاہی چھوڑ اور گمنامی میں چلا جا. آپ نے بادشاہی چھوڑی, جنگلوں میں چلے گئے. اب جنگل میں جب گئے تو وہاں ایک فقیر تھا جس کو اللہ کی طرف سے 2 روٹیاں روزانہ ملا کرتی تھی. ابو بن ادھم نے جنگل میں ڈیرا ڈال لیا. اسے جا کے کہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں. اس نے کہا نہیں 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 نہیں. اس کے ذہن میں شاید یہ آیا کہ 2 روٹیاں ملتی ہیں, کس کو دینی پڑ جائے گی. ابو بن ادھم اس سے پیچھے ابراہیم ادھم جنگل کے اندر چلے گئے, وہاں جا کے بیٹھ گئے. آدھی رات کے وقت اس فقیر کو ایسے لگا کہ جنگل کے اندر روشنی جل رہی ہے, بہت نور ہے, اور وہ فقیر تھا, روشن ضمیر تھا تو روشن ضمیر ہی. تو اس نے جب یہ چیزیں دیکھیں, عالم رویا میں دیکھی ہیں, سامنے دیکھی کیسے بھی, اس نے دیکھا کہ جنگل کے اندر روشنی ہے اور بہت سارے خدمت گار موجود ہیں, اور وہی ابراہیم ادھم جو ہے وہ کہیں ایک جگہ بیٹھا ہوا اور لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یا اللہ میں اتنے سال سے یہاں بیٹھا ہوں, اس کو آج آیا تو اس کو یہ عطا اور میرے پہ صرف 2 روٹیاں. تو اوپر سے جو آواز آئی, ایک کہانی ہے ان کی کہ اوپر سے جو آواز, اس نے کہا کہ تو نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا تھا, تو نے اللہ کے لیے یہی 2 روٹیاں چھوڑی تھی, اللہ نے وہ بند نہیں کی. اس نے اللہ کے لیے بادشاہی چھوڑی ہے. تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ جو اللہ کے لیے جو چھوڑ کے آیا اللہ اس کو وہ نہ دے. سو بیٹا وٹ ایفرٹ یو ڈو فار دا سیک آف گاڈ, آپ اللہ کے لیے کون سے کام کرتے ہو, دیٹ میٹرز. ابو سعید ابو الخیر بادشاہی چھوڑ کے فقر میں آ سکتے ہیں, اللہ نوازتا. دنیا میں ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں جو وقت کے بادشاہ تھے, ابو سعید ابو الخیر اس میں وقت کے بادشاہ. حضور غوث اعظم شاہ جیلانی, یعنی دنیا کا آج بھی سب سے بڑا بزنس کون سا ہے؟ شپنگ کا, بحری جہازوں کا. ٹھیک ہے, آج بھی دنیا کا سب سے بڑا بزنس وہی مانا جاتا ہے. غوث پاک کے اس دور میں بھی شپ چلتے تھے, سمندر میں جہاز چلتے تھے, اللہ کی عطا. ٹھیک ہے, بانٹتے تھے. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کا کہ آپ کو اطلاع ملی کہ وہ جو فلاں جہاز فلاں مال لے کے سمندر میں آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. آپ نے کہا الحمدللہ. کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ اطلاع ملی کہ وہ جہاز ڈوبنے کی خبر غلط تھی, جہاز پورے ساز و سامان کے ساتھ بندرگاہ پہ اتر گیا. تو آپ نے کہا الحمدللہ. تو شیخ علی الحیتی جو ان کے خاص مرید تھے, خاص خدمت گار تھے, انہوں نے کہا کہ جی جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا, اور جب آنے کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ کہا, اس کا راز تو بتائیں. فرمایا جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے اندر سے پوچھا کہ کیا تو اللہ کے کیے پہ راضی ہے؟ اگر جہاز ڈوب گیا ہے تو اس کے ڈوبنے کا کوئی غم ہے؟ تو میرے اندر سے آواز آئی نہیں, اللہ کی مرضی. تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ تو نے مجھے دنیا کی اس چیز سے پاک رکھا ہوا ہے. اور پھر جب جہاز کے آنے کی خبر آئی
تو میں نے اپنے اندر سے پوچھا کہ کیا تجھے اس جہاز کے آنے کی خوشی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، اللہ کی مرضی. تو میں نے پھر الحمدللہ کہا کہ مالک تو نے مجھے اس دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہوا. تو بیٹا عطا ہوتی ہے، اللہ دیتا بھی ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو آپ اس میں سے کیا دیتے ہیں، دیٹ میٹرس. بالکل. میں بھی یہاں بیٹھ کے باتیں ہی کرتا ہوں، مطلب کر ہی سکتے ہیں، باتیں کر تھینک یو سکتے سو ہیں. مچ کہ آپ اتنی پریشیس نالج شیئر کرتے ہیں بیٹا ہمارے ساتھ، آڈینس کے ساتھ. اصل میں احساس اللہ ہے، خیال اللہ ہے. ساغر صدیقی دنیا نے اس کو جانا ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ یہاں لاہور کی گلیوں میں پھرتا رہا ہے، ویسے ہی بیچارہ فوت ہو گیا. وہ کیا کرتا تھا؟ خیال خدا ہے، خدا خیال ہے آپ کے اندر. جو سرور انبیاء نے کہا تھا کہ اپنی سوچ کو پاکیزہ کرو، وہ پاکیزگی دین ہے، وہ کہانی اور ہے.